بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم اور ناظرین اکرام، آج یکم رمضان المبارک ہے اور اللہ کی جانب سے رحمتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ چونکہ رمضان اور قرآن کا رشتہ بہت گہرا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی مناسبت سے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورہ یوسف کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور یہ مسلسل اسی طرح آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوتا رہوں گا۔ اس سے مجھے آپ کو بہت سی چیزیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں معلوم ہوں گی۔ سورہ یوسف قرآن کریم کے 12ویں پارے میں ہے اور اس کے اندر 111 آیات ہیں۔ اس کی تمام آیتوں میں صرف 4 آیتوں کو چھوڑ کر تمام آیات مکی ہیں۔ اس سورت کو اسی بنیاد پر مکی کہا جاتا ہے۔ پوری سورت اللہ کے رسول علیہ السلام کی مکی زندگی کے اندر نازل ہوئی ہے۔ سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کچھ خاصیات بھی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس پوری سورت کے اندر صرف اللہ کے ایک نبی کے واقعے اور اسٹوری کو بیان کیا گیا، جبکہ قرآن کریم کا جو مزاج ہے وہ پورے 30 پاروں کے اندر ایسا نہیں ہے۔ مختلف انبیاء کرام کے واقعات اور ان کے قصے الگ الگ جگہوں پر جس طرح نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے ایسے ہی قرآن کریم بیان کرتا ہے، مگر سورہ یوسف تھوڑی الگ ہے کہ اس کو ایک مکمل صورت میں نازل کیا گیا۔ پوری صورت کے اندر صرف ایک اللہ کے نبی سیدنا حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سورہ یوسف کے سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کے ایک ہی ترتیب کے ساتھ پوری مکمل صورت کو اور ایک صورت کے اندر ایک اللہ کے نبی کی داستان کو بیان کرنے کی حکمت ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ تاریخ نگاری بھی ایک فن ہے، ایک مستقل فن ہے، تو قرآن کا جس طرح بیان کرنے کا طریقہ ہے اس سے سکھلایا گیا کہ جب کسی قصے کو بیان کیا جائے تو اس کے اندر نہ تو اتنا اختصار ہو کہ اس کو نہ تو اتنا کم کر کے بیان کیا جائے کہ مکمل بات سمجھ میں نہ آ سکے، اور نہ اتنا لمبا چوڑا بیان کیا جائے کہ پوری سٹوری اور پوری داستان کو سننے والا یا پڑھنے والا پورا کور نہ کر سکے۔ اور دوسری حکمت علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہاں کے رہنے والے یہودیوں نے یہ سوال کیا تھا کہ آل یعقوب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ کیوں ملک شام کو چھوڑ کر مصر چلا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان کیا ہے۔ اس طرح کے سوالات اللہ کے نبی کو آزمانے کے لیے یہودیوں نے وہاں پر رکھے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ مکمل صورت نازل کی گئی۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات سے ہے، اور اس کے بارے میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور جمہور علماء امت کا متفقہ فیصلہ اور رائے ہے کہ اس کے اصل معانی متکلم یعنی اللہ، بتانے والا اور مخاطب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، اور یہ انہی کو معلوم ہے، اور اس کے معنی کی تحقیق کے پیچھے بھی زیادہ نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں، یعنی یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یہ اس قرآن کریم کی آیات ہیں جو حلال و حرام کے احکامات اور ہر چیز کی حد اور قید کو بیان کرنے کے بعد انسان کی زندگی کے ہر شعبے کو متعین کرتا ہے۔ اور یہودیوں کے لیے یہ آیتیں واضح ہیں، کیوں؟ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون،
ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اشارہ اس جانب ہے کہ جو سوال کرنے والے اللہ کے رسول سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں یہودی تھے، وہ عرب کے یہودی تھے۔ اسی بنیاد پر قرآن نے ان کو مخاطب بنایا اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں اتارا ہے، عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن۔ اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ ہم آپ کو ایک سٹوری سنانے جا رہے ہیں، ایک قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں، بہترین کہانی، احسن القصص، شاندار داستان۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ کو اس سے پہلے نہیں معلوم تھا۔ اس میں اس جانب بھی اشارہ ہے، یہودیوں کو بھی مخاطب بنایا گیا ہے کہ جو سوال، جس قصے کے متعلق تم نے ہمارے نبی سے سوال کیا تھا، انہوں نے نہ کتابیں پڑھی نہ کسی سے کوئی علم حاصل کیا، وہ تو امی تھے، ان کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ جب تم نے ان سے سوال کیا تو ان کے سچے نبی ہونے کی یہ دلیل ہے کہ ہم نے ان کے اوپر وحی کو اتارا، اس پوری سورت کو نازل کیا، اور انہوں نے اس قرآن کی وحی کے نزول کے نتیجے میں پوری داستان تمہیں سنائی۔ اب تم ہمارے نبی کی سچائی اور ان کی حقانیت کو سچ مان کر ان کے نبی ہونے کا اقرار کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مگر وہ اس کے بعد بھی یہ نہیں کر سکے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ اس وقت کو یاد کرو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا یا ابتی، کہ ابا جان، میں نے اپنے خواب میں 11 ستاروں کو اور چاند و سورج کو دیکھا ہے، رأیتهم لی ساجدین، کہ وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر کے یہ خواب ذکر کیا، تو اس کے اندر 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی ہیں، جن میں سے 10 علاتی بھائی تھے، یعنی سگے بھائی ان کے نہیں تھے، صرف ایک ہی سگے بھائی تھے جن کا نام بنیامین تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یعنی جو خواب آپ نے دیکھا ہے اس کو اپنے بھائیوں سے جا کر کے بیان نہ کریں، اپنے بھائیوں سے جا کر کے اس خواب کو بیان نہ کریں۔ ان آیتوں سے بہت سی چیزیں مجھے آپ کو معلوم ہوتی ہیں، علماء کرام نے جن باتوں کو ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 پر یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر ایک کے سامنے خواب کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اور بالخصوص جس کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ وہ اہل علم نہیں ہے، یہ خواب کی تعبیر کے بارے میں علم رکھنے والا نہیں ہے، اس کے سامنے خواب کو بیان نہ کریں۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ کسی کی برائی اور کسی کے شر سے دوسرے شخص کو بچانے کے لیے اس کی برائی کو دوسرے کے سامنے بیان کرنا جائز ہے۔ مثلا آپ کسی کے بارے میں جانتے ہیں کہ شخص کسی کے گھر میں چوری کرنے جا رہا ہے، یا کوئی کسی کے بارے میں کچھ اور غلط ارادہ رکھتا ہے، تو آپ اس کی خبر جا کر کے اس آدمی کو دے دیں تو یہ غلط نہیں ہے۔ جیسا کہ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا کہ اگر تم نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتا دیا تو خاندان نبوت میں ہونے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس خواب کی تعبیر کو معلوم کر کے تمہارے خلاف کوئی سازش کر دیں، اس لیے یہ بات جائز ہے۔ تیسری چیز معلوم ہوئی کہ جس شخص کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ اگر میں اپنی اس خوشی، اپنی اس نعمت کا تذکرہ اس کے سامنے کروں گا تو وہ حسد میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسا بھی کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ان کو راز میں رکھ کر کے مدد حاصل کرو۔ راز میں رکھنا بہتر ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اپنی یہ خوشی، اپنی یہ نعمت کسی دوسرے کے ساتھ
شیئر کر لی یا اس کو بتا دیا، کہیں ایسا نہ ہو وہ حسد کی بنیاد حسد میں مبتلا ہو جائے اور میرے خلاف کچھ کر بیٹھے۔ اور اسی طرح آگے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 انعامات کا وعدہ حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا۔ نمبر 1 وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یعنی آپ کا رب اسی طرح آپ کو چن لے گا۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو منتخب کریں گے انعامات کے لیے۔ وہ انعام کیا ہے؟ حضرت یوسف کو منتخب کیا گیا مصر کی بادشاہی کے لیے، مصر کا بادشاہ بنایا گیا۔ دوسرا انعام وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالی خواب کی تعبیر کا علم سکھائیں گے۔ معلوم اس سے یہ ہوا خواب کی تعبیر ایک مستقل فن ہے جس میں ہر ایک انسان ماہر نہیں ہوا کرتا۔ اور یہاں رک کر کے ایک مفسر بیان فرماتے ہیں کہ خواب کی تعبیر یکدم ظاہر نہیں ہو جایا کرتی، اس میں وقت بھی لگ سکتا ہے، جیسا کہ اس قصے سے معلوم ہوا کہ حضرت یوسف کے خواب کی تعبیر کو مکمل ہونے میں تقریباً 40 سال کا وقت لگا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا انعام ذکر فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اس سے اشارہ ہے نبوت کی جانب، یعنی اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف کو نبی بنائیں گے۔ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا۔ اور اس کے بعد ہے ان ربک حکیم علیم، آپ کا رب حکمت والا ہے، جاننے والا ہے، یعنی حکمت والا اس اعتبار سے ہے کہ وہ حکمت کے تحت جس کو چاہتا ہے اور جو فن سکھانا چاہتا ہے وہ سکھا دیتا ہے، تمام حالات سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔